باب اسم من خاصم فی باطل وہو یعلمہ، گناہ اس شخص کا جو ناحق جھگڑے، ناحق سمجھ کر، یعنی کسی بات کو باطل بھی سمجھتا ہے، ناحق سمجھتا اور پھر اس کے بارے میں جھگڑا بھی کر رہے ہیں. مثلاً اس کو پتا ہے کہ یہ قلم میرا نہیں، اور پھر بھی جھگڑا کر کے وہ قلم جو ہے اپنی طرف لیے چلے جا رہا ہے، کھینچ رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اسکول میں بچے ایک دوسرے کو بہت ایکسپلائٹ کرتے ہیں. کچھ بچے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور کچھ بہت مسکین ہوتے ہیں. عموماً وہ دوسروں کی چیزیں چھین رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ ان کی اس حرکت پر کبھی توجہ نہیں کرتے. وہ کہتے کہ ہاں بہت بہادر ہے ہمارا بچہ اور بہت کانفیڈنٹ ہے، اور اگر وہ آ کے اپنا کوئی ایسا بہادری کا واقعہ سنائے تو ماں باپ اس سے منع کرنے کی بجائے اس کو مزید بکپ کرتے ہیں. تو یہ غلط بات ہے، اس سے غلط تربیت ہوتی ہے. اگر بچہ ناحق کسی کی کوئی چیز لے کر آئے تو چاہیے کہ اس کو ماں باپ روکیں. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہر بات پہ آپ بچے سے جھگڑا شروع کر دیں اور اس کو بدگمانی اور شک شروع کر دیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کی پینسل ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی، تو وہ ساتھ والے سے لے کے لکھتا ہے اور پھر بھول کے بستے میں ڈال کے گھر لے آتا ہے اور آپ اسے کہہ رہی تم تو لازمی چور ہو. نہیں، یہ بھی ایک لد الخصام والی حرکت ہے. بہرحال یہاں یہ ہے کہ ناحق جھگڑا کرنا ایسی چیز کے بارے میں جو کسی کا اپنا حق ہی نہ ہو. حدثنا عبد العزیز ابن عبد اللہ قال حدثني ابراہیم ابن سعد عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان زینب بنت ام سلمہ اخبرته ان امها ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرتها عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ام سلمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، انہوں نے یہ حدیث روایت کی. کہتی ہیں کہ انہ سمع خصومۃ بباب حجرتہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے دروازے پر کوئی جھگڑا سنا، یعنی لوگ جھگڑ رہے ہیں. فخرج الیہم، تو آپ ان کی طرف نکلے. فقال، پھر فرمایا انما انا بشر، یعنی وہ جھگڑا کرتے کرتے پھر حضور تک جھگڑا پہنچا تو آپ نے فیصلہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ انما انا بشر، کہ میں بھی ایک انسان ہوں. وانہ یاتینی الخصم، اور میرے پاس ایک فریق آتا ہے. خصم یعنی جھگڑے کا ایک فریق، جھگڑنے والا. فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض، تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں زیادہ فصیح و بلیغ گفتگو کر سکتا، اپنے دلائل زیادہ بہتر طور پر بتا سکتا. ابلغ یعنی اپنی بات زیادہ پہنچا سکتا ہو. فاحسب، تو میں سمجھوں، انہ صدق، کہ یہی سچا ہے، یعنی جو زیادہ بولتا ہے وہ سچا نظر آتا ہے. فاقضى له بذلك، تو اس کی اسی بات پر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. فمن قضيت له بحق مسلم، تو جس کے حق میں نے فیصلہ کیا کسی دوسرے مسلمان سے حق دلوا کر، فانما هي قطعة من النار، اور اگر وہ اس کا حق نہیں تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ آگ کا ایک ٹکڑا ہے. یعنی اگر کسی نے جھگڑا کر کے زیادہ باتونی ہونے کی وجہ سے دوسرے کا حق مروا لیا کسی حاکم سے، تو حاکم تو بچ جائے گا، لیکن جس نے ناحق قسم کے دلائل پیش کیے یا ناحق وکالت کی، ایون اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی. وکالت کا پیشہ بذات خود نہ برا ہے نہ اچھا ہے، کسی بھی پیشے کی طرح، جیسے کوئی بھی تجارت ہے مثال کے طور. لیکن اگر کسی وکیل کو یہ علم ہے کہ اس کا کلائنٹ جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے یا ناحق طور پر کسی کی چیز ہتھیانا چاہتا ہے یا غلط کام پر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس مقدمے کو نہ لڑے، اس کی طرف سے قبول نہ کرے. کیونکہ اگر اس نے اپنی زباندانی کی وجہ سے یا چرب زبانی کی وجہ سے ایک ظالم کو ظلم کرنے میں مدد دی تو یہ خود اس کا اپنی جان پر ظلم کمانا ہوگا، جس کا قیامت کے دن اسے بدلہ دینا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے، پہلے بھی حدیث میں سنا چکی ہوں، کہ جب کوئی شخص ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، تو ظالم کا ساتھ دینے پر عرش الہی ہل جاتا ہے، لرز جاتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی ظالم کے ساتھ چلتا ہے یا اس کی مدد کرتا ہے. ہاں ایک الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ موٹ آ کے وکیل کو بتاتا ہے اور وہ وکیل اس کو سچ سمجھتا ہے، تو اس صورت میں پھر حاکم کے اوپر یا وکیل کے اوپر زد نہیں پڑتی. اسی طرح اگر کوئی جج فیصلہ کرتا ہے، جج اگر ذاتی طور پر جانتا بھی ہے کہ جو اس وقت مظلوم نظر آتا ہے وہی دراصل ظالم ہے، تو وہ ساتھ نہیں دے سکتا اپنے ذاتی علم کی بنا پر. اسے تو فیصلہ کرنا ہے کس پر؟ گواہیوں کی بنیاد پر. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کے بارے میں اتنی شدت اختیار کی اور اتنا اجتناب کرنے کا حکم دیا کہ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو تکیہ چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور اتنی مرتبہ اس بات کو دہرایا کہ ہمارا دل چاہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد مزید یہ بات نہ فرمائیں، خاموش ہو جائیں. تو
تو یہاں پر بھی کتاب المظالم میں یہ حدیث اسی لیے لائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص چرب زبانی کے ذریعے کسی کا حق مار جاتا ہے تو دراصل وہ اپنے حق میں ظلم کماتا ہے اور اس کا بدلہ اس کو دینا ہوگا. فرمایا فمن قضیت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها او فليتركها، کہ اگر میں کسی مسلمان کا حق دلا دوں ظاہری بیان پہ بھروسہ کر کے تو یہ دوزخ کا ایک ٹکڑا ہے، آگ کا ٹکڑا ہے، چاہے تو وہ اسے لے لے اور چاہے تو چھوڑ دے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نہیں تھے، وہ دلوں کے حال نہیں جانتے تھے. وہ بھی جو مقدموں میں فیصلہ کرتے تھے وہ صرف ظاہری شہادتوں کی بنا پر کیا کرتے تھے.